ان سے پہلے ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جو ان سے طاقت میں زیادہ تھے، تو وہ علاقوں میں پناہ کی تلاش میں پھر مارے مارے پھرتے رہے، کہیں پھر پناہ ملی انہیں۔ اس میں بے شک ہر اس شخص کے لیے یاد دہانی اور عبرت ہے جس کے پاس دل زندہ ہو، یا دل زندہ نہ ہو تو کم از کم وہ توجہ کے ساتھ کسی کی بات تو سنے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا تھکاوٹ نہیں لگی۔ تو جو کوئی یہ کہتے ہیں آپ اس کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے بھی کچھ حصوں میں اللہ کی تسبیح کریں، اور سجدہ کرنے کے بعد بھی۔ اللہ رب العالمین نے یوم آخرت کے وقوع کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گا جہاں لوگوں کو اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، کئی قسم کے دلائل دیے ہیں۔ آفاقی دلائل میں سے ایک دلیل یہ تاریخی استقرار بھی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کفر سے، بدعمالیوں سے، بد کرداری سے نفرت نہیں ہے تو یہ بار بار عذاب کیوں آتے ہیں؟ اگر اس کی نگاہ میں نیک و بد سب برابر ہیں کہ جیسے چاہو رہو، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس نے بنا دیا، عیش کرو، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کوئی نیکی کرتا یا بدی، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ بار بار قوموں کی گرفت کیوں ہوتی ہے؟ علاقوں کے علاقے برباد کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بار نہیں ہوئے، نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا۔ اس سے تمہیں اس کائنات کے خالق کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا کا جو حکمران ہے وہ کیسا ہے؟ آیا وہ اس بارے میں لاپرواہ ہے، بالکل اس کو کوئی دلچسپی نہیں، یہاں جو جی چاہتا ہوتا رہے، یا تم دیکھتے ہو کہ وہ نظر رکھتا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے کیا کر رہے ہیں، اور جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں مہلت دیتا ہے کہ یہ گلہ نہ کریں کہ ہمیں وقت نہیں دیا، شاید ہم توبہ کر لیتے، سمجھانے والے بھی بھیجے جاتے ہیں، مگر جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر علاقوں کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ یادگاریں پڑی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید نے جگہ جگہ توجہ دلائی کہ پھرو زمین میں اور دیکھو کہ ان محلات میں رہنے والے کہاں گئے، وہ کنویں کیوں بیکار پڑے ہیں، وہ بستیاں کیوں ڈھئی پڑی ہیں۔ تو یہی بات یہاں بھی بیان فرمائی کہ یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کانوں میں تیل ڈال کر اور آنکھیں بند کر کے کہیں سو نہیں گیا، وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَ مِنْ قَرْنٍ، یہ قریش اپنی قوت و شوکت پر ناز نہ کریں، کسی گمانڈ میں نہ آئیں، ان سے پہلے ان سے بہت طاقتور قومیں اس زمین میں ہوئیں، عاد ثمود، یہ سارے تو عرب کے ارد گرد ہی تھے، اور عرب لوگ ان کو جانتے تھے، ان کی داستانیں ان میں مشہور تھی، علاقے بھی دیکھتے تھے۔ تو فرمایا ان سے پہلے ہم نے بہت قوموں کو ہلاک کیا ہے، ہم اشد منہم بطشاً، جو ان سے قوت و شوکت میں بہت بڑھ کر تھی، ان کی طاقت بڑی زیادہ تھی۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے 10ویں حصے تک نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا نا، جتنی ترقی ان کے دور میں ہوئی تھی۔ اور اب بھی ان کی یادگاریں دیکھیں، اہرام مصر اور دوسرے جو بنے ہوئے عمارتیں، حیران ہوتا آدمی، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسانوں نے نہیں بنائے، جنوں نے بنائے، یعنی اتنی ترقی ہو گئی تھی اس دور میں، مگر یہ ترقی بچا نہیں سکی، عذاب الہی سے ان کی حفاظت نہیں کر سکی، برباد ہو گئے۔ تو برباد ہونے کی وجہ جو لوگوں نے مطالعہ کیا تہذیبوں کا، وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے جن میں عقل اور دیانت تھی۔ اور قرآن تو یہی نشاندہی کرتا تھا کہ تباہی کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی معیشت کمزور تھی، ان کی فوجی قوت جو تھی اس میں کوئی کمزوری آ گئی، یہ ساری چیزیں عروج پر تھیں۔ اس وقت محلات تھے، عیش و عشرت تھی، باغات تھے، چشمے بہہ رہے تھے، مگر اس کے باوجود کیوں گر گئے؟ پھر کیوں نہیں بچ سکے؟ کیونکہ بنیاد جو تھی وہ ختم ہو چکی، ایمان نہیں رہا تھا، اس لیے تقویٰ نہیں تھا۔ یہ ٹائم بھی جیسے لوگ جنہوں نے 20 تہذیبوں کا مطالعہ کیا نا، وہ بھی اسی نتیجہ پر پہنچے کہ بالکل دنیا پر اخلاقی قانون کار فرما، یہاں راج ہو رہا اخلاقیات کا۔ انسانوں کی حد تک، ایک ایک فرد کی حد تک ٹھیک ہے کہ کوئی آدمی مرتا، ہم نہیں فیصلہ دے سکتے کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے، مگر قوموں کے ساتھ معاملہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جب وہ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، نیک بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی یہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفر سے نفرت ہے، ظلم اور زیادتی کو ناپسند کرتا ہے. یہ اس دنیا میں ہی نتیجہ تمہارے سامنے بار بار آیا. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، جب ہلاک کیا اتنی طاقت کے باوجود پھر بھاگے دوڑے پھرتے تھے کہ کہیں چھپیں، پناہ ڈھونڈیں. حل من محیص، بچاؤ کی کوئی جگہ ملی، پھر کہیں پناہ نہیں ملی، برباد کر کے رکھ دیے. اور دوسرا ترجمہ لوگوں نے فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ کا یہ بھی کیا کہ وہ علاقوں میں دور دور تک ترقی انہوں نے کی، بہت تجارت کے لیے جاتے تھے، فتوحات کی، سب ٹھیک ہے کہ بڑے باعروج تھے، بڑے باشوکت تھے، مگر جب عذاب الہی آیا تو کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکی. اور دوسرا ترجمہ تتر بتر ہونے کا وہ بھی ٹھیک ہے کہ جب عذاب آتا ہے بعض قوموں پر تو ایسا آیا کہ ان کا نشان ہی مٹا دیا، بعضی قوموں پر اس طرح آیا کہ جو ان کے برسر اقتدار لوگ تھے وہ مرے، فرعون اور اس کی فوجیں، باقی مصری جو تھے وہ دھکے کھاتے پھرے. سبا کی قوم پر جب وہ بند ٹوٹا، کچھ مارے گئے، کچھ پھر شام کی سرحدوں کو چلے گئے، کچھ عراق کی طرف چلے گئے. یہ قبیلے تتر بتر ہو گئے، محاورہ بن گیا کہ وہ ایسے بکھر گئے جیسے قوم سبا بکھر گئی. اللہ کہتا ہے یہی حال ہوتا نا، کچھ مر جاتے ہیں، کچھ پھر خیموں میں پناہ لیتے ہیں، کچھ دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں. بار بار تو تمہارے سامنے یہ ہوتا رہتا، مگر تم یہی سمجھتے ہو کہ خالق کائنات جو اندھا ہے، نابینا ہے، اس کو کچھ نہیں سوچتا. ایسا نہیں ہے معاذ اللہ، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کی نظر ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے بڑی بڑی قوت اور طاقت کے باوجود قومیں تباہ ہوتی ہیں، کوئی شے انہیں بچا نہیں سکتی. ہمارے ہاں جو زوال آئے ہیں غرناطہ میں، قرطبہ، دلی اور بغداد، سب کچھ تھا اس وقت مسلمانوں کے پاس، مگر ایمان اور کردار میں خامی آ گئی تھی، برباد کر کے رکھ دی. ایسی بربادی ہوئی کہ ہم آج تک نوحہ خان رو رہے ہیں کہ کہاں گیا غرناطہ اور قرطبہ اور کہاں گئی وہ بغداد کی شوکت. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بے دینی اور کفر سے سخت نفرت ہے، اسی لیے یہ بار بار مظاہرہ ہوتا، عذاب ہوتے ہیں.